بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے حضرت محتمم صاحب سے متعلق ہماری معروضات چل رہی تھیں، اس میں ان کی ذمہ داریوں سے متعلق ہماری بات چل رہی تھی، اور اس میں یہ موضوع چل رہا تھا کہ یہ چندے کی ادائیگی اور اس کا مصرف اور ان کی مدات میں ان کو خرچ کرنا، اور چندے کی کیا حیثیت ہے، اور چندہ ایک ہمارا اور علم دین ایک ہمارا ایک علمی اور عملی ایک ضرورت ہے، اور اس کے مطابق ہمیں جس طریقے سے اور اپنی دوسری ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنے مال و اسباب کو خرچ کیا جاتا ہے، اسی انداز سے دین کی تعلیم کے اوپر بھی اپنے آپ کو خرچ کرنا، اپنے دین کی تعلیم کے لیے بھی اپنے مال و جان کو، اسباب کو خرچ کرنا چاہیے، اور ہر ایک اپنے بچوں کو اور اپنے آل اولاد کو، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں جو ایک فریضہ علمی اور عملی طور سے اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے، ہم اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کریں۔ پچھلے ایام میں جو ہماری بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ چندہ ایک سبب کے طور پر ہوا کرتا ہے، ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے، ایک وسیلہ ہوا کرتا ہے، اور وہ خود بذات خود بنفسہ ہی چندہ ہمارے لیے ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اسباب کو اسباب کے درجے میں، ذریعے کو ذریعے کے درجے میں رکھا جائے تو پھر کسی قسم کی کوئی افراط و تفریط نہیں ہوا کرتی، اور وہ جو ہمارا مقصد اصلی ہے ہم اس کی تکمیل کے لیے چندے کو بطور وسیلے کے اور سبب کے استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بات عرض کرتے ہیں کہ چندہ دینا یہ طالب علموں کے والدین اور سرپرستوں کے لیے چندہ دینے کا اہتمام کرنا، چندہ دینے کا اہتمام کرنا وہ اس چیز کی زیادہ مستحق ہے۔ ہمارے آج سے اس سلسلے میں بات ہونی ہے کہ طالب علموں کے جو والدین ہیں یا ان کے سرپرستان ہیں وہ اہل مدارس کو چندہ دیا کریں، اور اس چیز کا ان کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے گزشتہ اسی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان اپنی کسی بھی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو وہ ایک درجے میں مال و اسباب کو خرچ کرتا ہے، اوڑھنا ہے، بچھونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مختلف قسم کے اس کے دینی اور دنیاوی ضروریات ہیں، اور کوئی بھی ضرورت عام طور سے پیسے کے بغیر ممکن نہیں ہوا کرتی۔ انسان کسب مال کرتا ہے، اور کسب مال اسی طریقے سے اور اسی لیے ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کرے، اور ان ضروریات کی تکمیل میں علمی اور عملی ضرورت اس کے لیے نہایت ہی اہم ترین ایک ضرورت ہے جو کہ ترجیحی بنیادوں پر کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ بہت سارے ایسے خاندان اب موجود ہیں جو کہ علمی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، عملی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، تربیت کے حوالے سے اس کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نہ کسی دینی ادارے سے اپنے آل اولاد کو منسلک رکھ دیتے ہیں، اور وہ دین علوم اور فنون کی تکمیل کرواتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان جب کسی اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو لہٰذا اس کا اپنا شرعی اور اخلاقی فریضہ یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے میں جہاں جو کچھ خرچ مالی اعتبار سے ہوا کرتا ہے، کوئی اسباب کے درجے میں ہوا کرتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ایک شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ خرچ کرے، اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ادارہ ایسا ہے یا کوئی دینی ادارہ یا کوئی جو ہے وہ اسکول ایسا ہے جو کہ کسی بھی شخص کا جو بھی آتا ہے پڑھنے کے لیے اس کا وہ خرچہ برداشت کرتا ہے، تو خرچہ برداشت کرنے میں وہ چونکہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ادارہ یعنی وہ آرگنائزیشن ایسی ہوا کرتی ہے جو کہ نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے، کہ جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی اس میں نفع یا فائدہ لینا مقصود نہیں ہوا کرتا۔ وہ ایک ایسا ادارہ ہوا کرتا ہے کہ جو کہ بغیر کسی نفع نقصان کے اور لوگوں کے
چندے کے اوپر اور لوگوں کے جو ڈونیشن ہوا کرتا ہے اس کے اوپر یعنی وہ ادارہ چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی کوئی انسان وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے، اپنے علمی پیاس کو بجھانے کے لیے جائے، اپنی تربیت کرنے کے لیے جائے، تو ان طلباء کے والدین کے اوپر، یہ سرپرستان کے اوپر یہ فریضہ شرعی طور سے بھی اور اخلاقی طور سے بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ اس ادارے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، ہر وقت جاری رکھیں۔ یہ ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ ان کے سامنے نہیں ہوا کرتا، کوئی عذر ان کے سامنے نہیں ہوا کرتا، جب ان کی ضرورت ہوا کرتی ہے کہ بچے کو ہم نے کھانا دینا ہے تو وہ بچوں کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں کہیں ان کے اوڑھنے بچھونے کا تعلق ہوتا ہے تو وہ اس چیز کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اس کی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنی سردی گرمی کے اعتبار سے اوڑھنا بچھونا، کپڑے لتے جو بھی کچھ ہوا کرتا ہے اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اس بچے کی ہی ضرورت پڑتی ہے علم دین کے اعتبار سے اور اس کی تربیت کے حوالے سے، تو اس میں بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے حساب سے، اپنے جیب کے حساب سے اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے ضرور مدرسے میں چندہ دینا چاہیے، اور یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے اور یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ ہمارے اکثر و بیشتر جو ادارے ہوا کرتے ہیں وہ طلباء کے والدین سے یا اور ان کے سرپرستان اور متعلقین و احباب سے کسی بھی قسم کے کوئی ایسی ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے اور کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے ان سے مطالبہ نہیں کیا کرتے۔ لیکن اگر وہ مطالبہ نہیں کرتے یا وہ ہمارے پر بوجھ نہیں ڈال رہے تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے اور یہ سوچ لیا جائے کہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں، کہ انتہائی بے حسی کی بات ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا فریضہ انہی طلباء کے والدین کے اوپر آتا ہے جو اس دینی ادارے سے منسلک ہوا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ 1 روپیہ دیں، 2 روپیہ دیں، 3 روپے دیں، جس اعتبار سے بھی دیں، کوئی اس کے اندر کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے، بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، بہت سارے طالب علم ایسے ہوا کرتے ہیں جو کہ باقاعدہ طور سے صاحب استطاعت ہوا کرتے ہیں، وہ از خود مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور مدرسہ جو ہے وہ خود کفیل ہوتے ہیں اور اپنے دینی ادارے سے وہ کوئی تعاون نہیں لیا کرتے۔ جو طالب علم مدرسے سے تعاون کریں تو یعنی کرنے کی حیثیت میں ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات خود ہی برداشت کریں اور کوشش کریں کہ مدرسے کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ ایسے طالب علم جو کہ تعاون نہیں کر سکتے اور وہ باقاعدہ طور سے اپنے پورے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہی دینی ادارے ہوا کرتے ہیں اور ان کے اندر مختلف قسم کی مددات ہوا کرتی ہیں کہ جن کے ذریعے بآسانی مدرسے کے ساتھ تعاون جاری رکھ یعنی وہ مدرسہ ان کے ساتھ تعاون جاری رکھ سکتا ہے اور ان کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے اور احساس کرنے کی بات ہے کہ ایسے طلباء جو کہ دینی اداروں سے منسلک ہیں اور وہ ان کے سرپرستان اپنی آنکھوں سے بغور اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے بچے باقاعدہ طور سے اس دینی اداروں میں پڑھ رہے ہیں اور مفت دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ مدرسے میں حسب طاقت اپنا چندہ ضرور جمع کروائیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ کوئی بہت کثیر رقم مطلوب نہیں ہے، بلکہ ہر ایک سرپرست، ہر ایک والد اور والدین اپنے اعتبار اور اپنی حیثیت سے اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے جہاں اور ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، علمی اور عملی ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ ضرور چندہ مدرسے میں دیا کریں۔ یہ ایک علم دین حاصل کرنا بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم کپڑے لتوں کے اعتبار سے، اپنے رہائش کے اعتبار سے، اپنے اوڑھنے بچھونے کے اعتبار سے، اپنی سواری کے اعتبار سے اونچ نیچ کر سکتے ہیں،
لیکن علمی ضرورت کے اعتبار سے ہم کبھی اونچ نیچ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے عالم کورس کرنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی چھوٹی موٹی کچھ کتابیں پڑھ لیں اور عالم بن جائیں اور پورے طریقے سے جو نصاب ہے اس کی تکمیل نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کو عالم کی ڈگری یا عالم اس کو نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ شخصیت نصاب کی تکمیل نہیں کرتا۔ تو لہٰذا بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو کہ دنیاوی اعتبار سے ہیں، ہم اس میں کمی بیشی کر کے اس کی تکمیل پھر بھی کر سکتے ہیں۔ علم دین کے اعتبار سے ہم کسی قسم کا کوئی کمی کرتے ہوئے ہم یہ سمجھ جائیں، سوچ لیں کہ ہم اپنے اعتبار سے کمی کرتے ہوئے عالم بن جائیں گے، ایسا ممکن نہیں۔ تو لہٰذا جتنی بھی ضروریات دنیاویہ ہیں ان کے اندر ہم کمی کریں اور دینی ضرورت کو مقدم رکھتے ہوئے اور ترجیحی بنیادوں پر ہم اہل مدارس کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ والدین اور سرپرستان حضرات جو ہوا کرتے ہیں وہ مدارس کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک چھوٹی سی ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں، جو میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں چونکہ، تو لہٰذا پاکستانی اعتبار سے اگر ہم کوئی ایک بچہ کے لیے اگر ہم کوئی چندہ متعین کرتے ہیں تو چندے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ قلیل رقم اگر ہم دیں تو یومیہ 10 روپے بنتی ہے، بہت کم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت کم ایسے ہے کہ یومیہ جو ہے وہ 10 روپے بنتی ہے۔ اگر ہم 30 دن کے 300 روپے مدرسے کو ادا کر دیں اور مدرسے میں بالفرض والمحال، بالفرض اگر 1000 طالب علم پڑھتے ہوں تو ایک مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے 3 لاکھ روپے جو ہے بآسانی، بسہولت، بغیر کسی یعنی مطالبے کے اور بغیر کسی یعنی مشکل برداشت کیے ہوئے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ 3 لاکھ کی رقم ایسی خطیر رقم ہے، خاطر خواہ رقم ہے کہ بآسانی بسہولت اہل مدرسہ اور دینی اداروں والے اس سے کوئی نہ کوئی بڑا خرچہ نکال سکتے ہیں اور ان کے اوپر بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی بھی ہو جائے گی، اور جتنے دینے والے حضرات ہیں ان کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی بہت بڑا تکلف بھی نہیں کرنا پڑے گا اور بہت تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور ایسی تکلیف بھی نہیں جو مالا یطاق کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو لہٰذا ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر زیادہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے شرعی طور سے بھی اور اخلاقی طور سے بھی کہ ہم طلباء کے والدین ہیں، ان کے سرپرستان ہیں۔ چھوٹی موٹی سی رقم اگر ہم باندھ لیں اور بطور چندے کے ہم دے دیا کریں تو مدرسہ اور یہ ادارہ کسی حد تک کسی معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یعنی یہ کوئی اتنی بڑی 1000 طالب علموں کے اخراجات برداشت کرنا ماہانہ طور سے ہی بہت بڑا ایک مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ اگر 3 لاکھ کے اعتبار سے وہ کسی درجے میں مطمئن ہو جائیں اور ان کو جو ہے اس قسم سے ان کے ذہن فارغ ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کی توفیق سے اس چیز کے اندر کسی قسم کا بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔